کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی قوم بھی تھی جس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ ہزاروں لوگ ایک ہی لمحے میں موت کے منہ میں چلے گئے، مگر پھر ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا اور وہ سب دوبارہ زندہ ہو گئے، لیکن ان کے جسموں میں کچھ ایسی نشانیاں پیدا ہوئیں جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا واقعی ایسا کوئی تاریخی واقعہ موجود ہے اور یہ کس قوم کے ساتھ پیش آیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا حقیقت پر مبنی واقعہ سنائیں گے جو عبرت اور حیرت دونوں سے بھرپور ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل وہی قوم تھی جس پر اللہ کے بے شمار انعامات ہوئے، مگر نافرمانی کی وجہ سے وہ بار بار آزمائشوں میں مبتلا ہوتی رہی۔ اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی راہ پر چلانے کی کوشش کی، مگر لوگوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف بہت زیادہ تھا۔ جب ان سے اللہ کے راہ میں قربانی دینے کا کہا گیا تو انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ وہ جنگ اور آزمائشوں سے بھاگنا چاہتے تھے اور اللہ کے احکامات سے بے پرواہ ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس قوم پر ایک خوفناک وبا نازل ہوئی جس نے ہر گھر میں موت برپا کر دی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ مرنے لگے اور پورا شہر ویران ہونے لگا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ عذاب رکنے والا نہیں تو وہ اپنے گھروں اور شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وہ سمجھے کہ اگر وہ کسی دور دراز جنگل میں جا بسیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، مگر کیا انسان اللہ کے فیصلے سے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں۔ جب یہ ہزاروں لوگ ایک محفوظ مقام پر جا بسے تو اللہ کے ایک فرشتے نے انہیں ایک ہی لمحے میں ہلاک کر دیا۔ وہ سب کے سب بے جان ہو گئے، پورا علاقہ لاشوں سے بھر گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی درندہ یا جانور ان کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ کئی سال بعد اسی علاقے سے اس قوم کے نبی کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے اپنے ہزاروں لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی دیکھی تو سجدے میں گر کر اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ، یہ نادان تھے مگر میرے اپنے تھے، میں انہیں دین کی راہ پر لانا چاہتا تھا، اگر تو انہیں زندگی لٹا دے تو میں انہیں دوبارہ سیدھے راستے کی طرف بلا سکتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فرشتہ آیا اور نبی کو حکم دیا کہ وہ ان کی لاشوں سے کہیں جن کی اب ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں، اے ہڈیوں، اللہ کے حکم سے تم پھر سے اکٹھی ہو جاؤ۔ یکا یک زمین پر بکھری ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی، ہر انسان کی ہڈیاں دوبارہ اپنی اصلی جگہ پر آ گئیں، مگر وہ اب بھی بے جان تھے۔ پھر نبی کو حکم ملا، کہو کہ اللہ کے حکم سے تم پر دوبارہ گوشت اور جلد چڑھ جائے۔ چند ہی لمحوں میں ہڈیوں پر گوشت نمودار ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام لوگ اپنی اصل شکل میں واپس آ گئے۔ پھر آخری حکم ہوا، اللہ کے حکم سے تم سب دوبارہ زندہ ہو جاؤ، اور پھر ہزاروں مردہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے، مگر ان کے جسموں پر ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ اللہ نے ان میں کچھ نشانیاں رکھ دی تھی تاکہ یہ قیامت تک عبرت کا نشان بن جائیں۔ ان کے چہرے اور جسموں کا رنگ بدل چکا تھا، وہ کسی مردے جسم کی طرح زرد نظر آتے تھے۔ ان کے جسموں سے ایک عجیب بدبو آتی تھی جیسے گلتی سڑتی ہوئی لاشوں سے نکلتی ہے۔ جو بھی کپڑے پہنتے وہ جلدی پوشیدہ اور پھٹنے لگتے جیسے کسی کفن میں لپٹی لاش کے کپڑے۔ یہ واقعہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے نتائج کو واضح کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 243 میں اللہ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے کہا، مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کبھی کامیابی نہیں لاتی۔ انسان اپنی چالاکی سے اللہ کے فیصلوں سے نہیں بچ سکتا۔ تاریخ میں کئی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا اور وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔